مدینہ میں صورت حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے مشورہ اور مہاجرین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینا۔ ادھر غاوے زمیں تھرا رہی تھی بد نہادوں سے، ادھر اہل مدینہ بے خبر تھے ارادوں سے۔ وہی ایک ملہم صادق، وہی ایک دید بینا، اسی کا قلب تھا جس پر تھا سارا حال آئینہ۔ اسے معلوم تھا آغاز و انجام اس چڑھائی کا، اسی کا دل تھا جس میں درد تھا ساری خدائی کا۔ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو اما دیتے ہیں جانوں کو، خبر ہوتی ہے خونی بھیڑیوں کی گلبانوں کو۔ رسول اللہ نے ایک دن مسلمانوں کو بلوایا، بٹھایا مسجد نبوی میں سب کو اور فرمایا کہ دو جانب سے اٹھ کر جنگ کا طوفان آتا ہے۔ قریشی فوج آتی ہے، ابو سفیان آتا ہے۔ ابو سفیان پلٹ آیا ہے لشکر، ابو سفیان پلٹ آیا ہے لے کر شام کی دولت۔ قبائل میں یہ زر تقسیم کر دینے کی ہے نیت، اٹھائے گا قبائل کو تمہارے سر پہ لائے گا، مدینے پر قیامت ڈھائے گا، فتنے اٹھائے گا۔ ادھر مکے سے لشکر چل چکا ہے لڑنے مرنے کو، تمہارے دینوں امن و صلح کو برباد کرنے کو۔ اٹھے ہیں اہل مکہ طاقت و تاراج کی خاطر، چلا آتا ہے باطل حق سے استمزاج کی خاطر۔ حلیفوں میں تمہارے ہیں یہودی اور کافر بھی، حمایت میں مسلمانوں کی ہیں کمزور لاغر بھی۔ کرو قطع نظر اس سے کہ ان کا دین کیسا ہے، کہ دین و مذہب و ملت میں ہے ایک راہ نازیبا۔ بحر فانی بلندی پر ہیں یا پستی میں بستے ہیں، تمہارے دامنوں میں امن کی بستی میں بستے ہیں۔ بہت سے لوگ طرز غیر جانبدار رکھتے ہیں، بیچارے بال بچے رکھتے ہیں، گھر بار رکھتے ہیں۔ مدینے پر ہوا حملہ تو گھبرائیں گے بیچارے، جفا و ظلم کی چکی میں پس جائیں گے بیچارے۔ مسلمانوں پہ لازم ہے حمایت ان حلیفوں کی، مبادا آبرو بگڑے شریفوں کی ضعیفوں کی۔ قریش مکہ کی یورش کا باعث صرف مسلم ہیں، کہ اب تک باوجود ذوق دین اللہ پہ قائم ہیں۔ وہ حق سے پھیر لینا چاہتے ہیں تم کو جبریہ، تمہیں پر فرض ہے اس یورش بے جا کا دفعیہ۔ اگرچہ مفلس و نادار ہو تعداد میں کم ہو، قریش مکہ سے سامان میں افراد میں کم ہو۔ مہاجر بے وطن ہیں، بے نوا کچھ بھی نہیں رکھتے، غریب انصار بھی دل کے سوا کچھ بھی نہیں رکھتے۔ سواری اور ہتھیاروں کی حالت بھی نہیں اچھی، گھروں میں بعض بیماروں کی حالت بھی نہیں اچھی۔ مسلمانوں مگر اس راہ میں اللہ کافی ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کافی ہے۔ تمہارا عندیہ کیا ہے، لڑے بیا بند ہو بیٹھے، چلے میدان میں یا شہر کے پابند ہو بیٹھے۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوراں، ہمارے مال و جاں اولاد سب کچھ آپ پر قرباں، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔
یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہے دینے والے ہم. کہا تھا اس نے اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے. خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر. ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے دنیا سے اجڑنے کو، خدا اور اس کا موسیٰ ہی بہت ہے، بہت کافی ہے لڑنے کو. معاذ اللہ مثیل امت موسیٰ نہیں ہیں ہم، جہاں میں پروان دین ختم المرسلی ہیں ہم. ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل کا ڈر کیا زیر دامان محمد ہیں. مسلمان کو ڈرا سکتے ہیں کبھی یہ نیزہ و خنجر، لڑیں گے سامنے ہو کر عقب پر دائیں بائیں پر. بزرگان مہاجر نے دکھائی جب توانائی، رسول اللہ نے سن کر دعائے خیر فرمائی.